الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فسهل إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف وسنة الاتباع للہ تعالی. عزیزان محترم، آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے، 1436 سنہ ہجری ہے. یہ مہینہ حضور غوث پاک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نسبت رکھتا ہے. تو پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کرام کے عشاق موجود ہیں، عشاقان اولیاء اللہ، وہ بڑے شایانہ شان طریقے سے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کی خدمت میں ہمارے شیخ طریقت رہبر شریعت نور اللہ مرقدہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں عرض کیا، حضور راہ سلوک کیا ہے، تصوف کی بنیاد کیا ہے، ایک بندہ مومن اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے، رب کا منظور نظر کیسے بن سکتا ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب خاص کیسے حاصل کرتا ہے. عزیزان محترم اور گھر میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو میرے اس بیان کو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سنیں گے یا سنیں گی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ جو کچھ ہم سنیں گے نہ صرف اس کو یاد کریں گے، اس پر عمل کریں گے، بلکہ نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں گے. عزیزان محترم، ہمارے شیخ طریقت
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور پر اربوں کھربوں پدموں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کے جو ملفوظات ہیں میں اس کا خلاصہ اپنی زبان میں عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، بات ان کی ہے لیکن انداز اپنا ہے۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 25 سورہ شورى، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ جیسے ہمارے غوث اعظم معروف سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی سیدنا معین الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی تھے۔ ماں کے پیٹ سے ولایت کا تاج لے کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ غوث اعظم ولی ہے ہر آن میں، غوث اعظم ولی ہے ہر آن میں۔ آپ نے دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کے پیٹ سے ولایت کا تاج سجا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہوں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اور جو کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد مجاہدات کرتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے، نفس کی خواہشات کو کچلتا ہے، گناہوں کی گندگی سے، نجاست اور رجاست اور غلاظت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو کچھ ماں کے پیٹ سے ولایت کا تاج لے کر آتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کسی ولی کامل کے صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے قدموں میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھنگوروی رحمت اللہ علیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو عالم ارواح میں بھی اپنے بندوں کو ولی اللہ بنا سکتا تھا، مگر دنیا میں بھیج کر نماز روزے کی مشقت، گناہوں سے بچنے کی مشقت کا کیوں مکلف فرمایا؟ عزیزان محترم، جواب آیا کہ وہاں ولایت کے اسباب نہیں تھے، ارواح مجردہ تھی، خالی روح تھی، جسم نہ تھا، وہاں سر نہیں تھا جو سجدہ کرتا، لہذا یہاں زمین بھی عطا فرمائی سجدے کے لیے، اور سر بھی عطا فرمایا، اور سجدے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین بھی دی۔ گویا سر بھی ہے، زمین بھی ہے، اور سجدہ کرنے کا حکم بھی دے دیا، پاؤں دیے کہ جس سے چل کر بندہ مسجد کی طرف جائے، ہاتھ عطا فرمائے کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر میری بارگاہ میں فریاد کرے۔
آنکھیں دی، بینائی دی، تاکہ حلال مواقع پر اس کو استعمال کیا جائے اور میری ناراضگی کے مواقع سے نظر کو بچانے کی مشقت اٹھائی جائے۔ عزیزان محترم، تو میرا ولی بننا چاہتا ہے تو میری راہ میں کچھ قربانی پیش کرنا پڑے گی۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر جہاں رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہاں پر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی دولت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، لہذا جو تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ مومن تو ہوگا لیکن نافرمان مومن ہوگا، اور یہی حالت میں اگر موت آئی تو متقی اور ولی اللہ بن کر نہیں مرے گا۔ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم اللہ کا دوست بن کر جانا چاہتے ہیں یا مومن فاسق ہو کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، ایک مزیدار سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سوال کیا گیا کہ حضور، تقویٰ کی راہ تو بہت مشکل ہے، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، نیکی کرنا یہ بھی مشکل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ میاں بظاہر یہ راہ تو بہت مشکل ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جاتا ہے تو یہ راستہ، تقوی کا راستہ، ولایت کا راستہ، سلوک کا راستہ نہ صرف یہ کہ یہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ تر اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو نفس و شیطان کا رخ بدل جاتا ہے، ایسے شخص کو وہ پھر قابو نہیں پاتے اور تقویٰ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ایمان تو ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اب گناہوں کی نحوست اور نجاست اور رجاست و غلاظت سے اپنے آپ کو بچا لو اور میرے محبوب و مقبول بندوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی ہمنشینی اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ رب ذوالجلال تمہیں ان جیسی ہم نشینی کا شرف عطا فرما دے۔ دیکھیں آج کی سائنس کس قدر رفعت اور عروج پر ہے، بلندی پر ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ دیسی آم ہے تو دیسی آم کو لنگڑے آم کی قلم سے لنگڑا آم بناتے ہیں۔ اگر دیسی آم کو لنگڑے آم کی قلم سے لگا دیا جائے تو پھر وہ دیسی نہیں رہتا بلکہ وہ لنگڑا آم ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی صحبت میں اپنے دیسی دل کو لگا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے دیسی دل کو بھی اللہ والا دل بنا دیں گے۔ جس طرح لنگڑے آم کی قلم سے جب دیسی آم لنگڑا بن جاتا ہے اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، نام بھی بدل جاتا ہے، دام بھی بدل جاتا ہے،
کام بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے غافل اور نافرمان دل اللہ والا بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس کی قیمت اور دام اور کام کا کیا پوچھنا، سینکڑوں دل اس کی برکت سے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ یا کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب صحبت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، ایمان تو ہمارے پاس ہے، پھر کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو دلی ہے نا، یہ کتنا ہی مجاہدہ کرے، رگڑ رگڑ کے اس کی بھوسی چھڑا دے، چاہے کوہلو میں پیل دی جائے، لیکن وہ دلی کا تیل ہی رہے گا، روغن گل نہیں بنے گا، کیونکہ پھولوں کی صحبت میں نہیں رہا۔ لہذا جو لوگ اہل اللہ سے دور دور مجاہدات کر رہے ہیں، وہ ہوش میں آ جائیں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہے تاکہ وہ روغن گل بن جائیں، اللہ والوں کی محبت کی خوشبو ان کے اندر آ جائے، ورنہ لاکھ مجاہدے کر لیں دلی کا تیل ہی رہیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں باغ میں گیا، میں نے مٹی کو اٹھایا، جب مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو اٹھا کر جب میں نے سونگا اس میں خوشبو آ رہی تھی، میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مٹی ہے تو جو میں یہ خوشبو کیسے آ گئی؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مٹی نے کہا، حضرت میں تو مٹی تھی لیکن چند لمحے مجھے پھولوں کی صحبت ملی ہے، ہم نشینی ملی ہے، اس ہم نشینی کا یہ عالم ہے کہ پھولوں کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے مجھ مٹی میں پیدا فرما دی ہے۔ عزیزان محترم، اگر مٹی پھولوں کی صحبت میرے کے خوشبودار ہو سکتی ہے تو ہم بھی اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی صحبت میں رہ کر اللہ کے محبوب اور منظور نظر بن سکتے ہیں۔ دیکھیں صحبت سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حالانکہ میں آپ کو زمانہ ماضی میں لے چلتا ہوں۔ صحبت سے قیمت بڑھتی ہے، ہم نشینی سے قیمت بڑھتی ہے۔ دیکھیں ہم سب کا عقیدہ ہے، اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ اگر کسی شخص نے بحالت ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھا، ایک نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحابیت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اگرچہ وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے بظاہر کوئی نیکی نہیں کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک اس نے ایمان کی حالت میں دیکھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شرف صحابیت سے سرفراز فرما دیا۔ اب ایک اندازہ لگائیے، ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ عزیزان محترم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ارے بڑے بڑے غوث اور کتب، بڑے بڑے ولی، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، ہزاروں غوث اس ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے صحبت کا اثر۔ کیوں؟ عزیزان محترم، جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، رب ذوالجلال اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ اب کتنی صحبت اختیار کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کتنا اللہ، اچھا ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کیونکہ ہم بیسیکلی دنیا دار ہیں، دیندار نہیں۔ میں بھی دنیا دار ہوں، دیندار نہیں۔ دیندار تو بڑی چیز ہوتی ہے،
دیندار بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو دیندار دنیا دار وہ دنیا کو چمکانے میں لگتا ہے، آخرت کی اس کو فکر نہیں ہوتی. پوچھا گیا کتنا رہیں؟ اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی کتنی صحبت اختیار کریں؟ فرمایا خالدوہم لتکونوا مثلہم، فرمایا تم ان کے ساتھ اتنا رہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان جیسا بنا دے. ہوتا کیا ہے جب ایک اللہ کا دوست اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سینکڑوں کو اس کے ذریعے سے اپنا دوست بنا دیتا ہے. یعنی ایک ولی اللہ اپنے سینکڑوں جانشین چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے. ورنہ آج روئے زمین پر اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ملتا. آج کوئی ولی اللہ دنیا میں نظر نہ آتا. اسی لیے ہمارے بزرگ والدین اکابر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے اللہ کا دوست بظاہر پردہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی کرسی پر دوسرے ولی کو بٹھا دیتا ہے. کرسی خالی نہیں رہتی. یہ ہماری نادانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اب کوئی بایزید بستامی، خواجہ غریب نواز، حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اب نہیں، حالانکہ قیامت تک بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں مرنے کے بعد ان کی محبت کی توفیق ملتی ہے. جب ان کا انتقال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر اپنے نور کی بارش کرے. مرنے کے بعد قدر ہوتی ہے. مرنے کے بعد اس کی قبر پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھول کے انبار لگائے جاتے ہیں. جو زندگی میں قدر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے. بات تو یہ ہے مرنے کے بعد تو سب قدر کرتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی قدر کر لے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا منظور نظر بنا لیتا ہے. محترم، میں نے اپنے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمایا. میں نے عرض کیا بزرگ، اچھا لوگ عجیب و غریب تماشا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پیر وہ ہے جو تعویذ دے تو ہمارا کام ہو جائے، پھونک مارے تو ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے، ہمارا کاروبار درست ہو جائے، ہماری نوکری مل جائے. اور خدا کے بندے یہ دنیا کے کام ہیں. اللہ کا جو محبوب و مقبول بندہ ہے اس سے ہم تعلق اس لیے پیدا کریں کہ وہ ہمارا تعلق رب کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دے. نوکری تو پھر بھی مل جائے گی، بیماری سے شفا پھر بھی مل جائے گی، مکان پھر بھی مل جائے گا، کاروبار میں برکت پھر بھی ہو جائے گی، لیکن جو رب سے جو تعلق جو مضبوط ہوگا خدا کی قسم وہ دونوں جہانوں میں کام آئے گا. تو ولی ہم تو کہتے ہیں یار جو پھونک مارے بس یار یہ بڑا پیر ہے، اس کا تعویذ بڑا چلتا ہے، اس کا دم پھو بڑا چلتا ہے. اور میں نے کہا یار پیر کہتے یار اس سے ہم بیعت ہوئے، مرید ہوئے، ہمیں نوکری تو ملی نہیں، ہم مرید ہوئے ہمیں بیٹا تو ملا نہیں، ہم مرید ہوئے ہمیں مقام تو ملا نہیں. خدا کے بندے تو اللہ والوں کی صحبت میں دنیا لینے کے لیے آیا ہے. ارے تو اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے آ تاکہ تیرا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ مضبوط ہو جائے. کس کے ساتھ ہو جائے؟ وزیر اعظم کے ساتھ ہو جائے، صدر پاکستان کے ساتھ ہو جائے، سیاسی لیڈر کے ساتھ ہو جائے. نہیں بلکہ کس کے ساتھ ہو جائے؟ مخلوق سے کٹ کر رب کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. میں نے پوچھا حضور یہ بتائیے اللہ کا دوست بننے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا پیارا کیسے بنتا ہے؟
ایمان تو رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ سے عطا کر دیا. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہمارا اس پہ کیا کمال ہے؟ ہم پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ نے ہمارے کان میں اذان دلوا دی, نام ہمارا مسلمانوں والا رکھ دیا, مسلمانی کروا دی, مسلمانوں والا نام رکھ دیا. ایمان والے گھر میں ہم پیدا ہو گئے. حقیقت بات یہ ہے, اب اللہ کا دوست کیسے بنیں گے؟ تو شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی کھمکولوی رحمت اللہ علیہ, آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے 3 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ کتنی شرائط ہیں؟ بلند آواز سے بولیے, میری ماں بہنیں بھی سن لیجیے. کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھے, ان کی صحبت میں بیٹھے, ان کی ہم نشینی اختیار کرے, ان کے پاس آنا جانا رکھے. جب ان کے ساتھ بیٹھے گا ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا, اور پھر ہم نشینی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا دوام بھی رکھے, اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرے. یاد رکھ لیجیے, ایک آدمی کتنا ہی بڑا پہلوان ہو, لیکن اگر وہ بادام اور دودھ استعمال نہیں کرے گا تو کوئی بھی اس کو پچھاڑ دے گا پہلوان, کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہوگی. حالانکہ اس کو داؤ پہ چاہتے ہیں, لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ میدان میں اکھاڑے میں گر جائے گا. تو فرمایا یاد رکھ لیجئے, جہاں اللہ والوں کے ساتھ ہم نشینی صحبت اختیار کرنی ہے, وہاں پر اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرنا ہے. عزیزان محترم, اس لیے ہمارے شیخ طریقت فرماتے ہیں, جب اللہ کا ذکر کرتا ہے, جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ مذکور تک یعنی اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ارے جس کا تم نام جتنا لوگے, جتنا کثرت کے ساتھ جس کا نام لوگے, رب ذوالجلال تمہیں اتنا ہی زیادہ اپنا قرب عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جاری رہے گا. عزیز محترم, جو تیسری بات ہے, پہلی بات کیا تھی؟ اولیاء اللہ کی صحبت. دوسری بات کیا تھی؟ ذکر اللہ کی کثرت. اور تیسری بات یہ ہے, جب انسان کسی پہلوان کے پاس جاتا ہے, پہلوان اس کو داؤ پیچ بھی سکھاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے بھائی بادام پشتے کھانا, دودھ پینا, گوشت کھانا. اور تیسری بات کہتا ہے اپنی لنگوٹی کو باندھ کے رکھنا, اپنی طاقت کو غلط جگہ استعمال نہ کرنا. مطلب یہ ہے جہاں تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, جہاں تو ذکر اللہ کی کثرت کر رہا ہے, وہاں تو گناہوں کی نحوست, اس کی نجاست, اس کی رجاست, اس کی غلاظت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہ 3 چیزیں ہیں, اور جو 3 چیزوں کو جس شخص نے حاصل کر لیا وہ اللہ کا دوست, اللہ کا پیارا بن جائے گا. یاد رکھ لیجیے, قرآن پاک میں آتا ہے انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا, سورہ آل عمران پارہ نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے, نافرمانی کرتا ہے, اللہ کے حکم کو توڑتا ہے, پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کی اس گناہ کی وجہ سے اس پر قابو پا لیتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر شیطان چمگادڑ کی صورت میں آ کر بسیرا کر لیتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے جب تم سے گناہ ہو تم فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. جب تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ پر نور پیدا کرے گا. جب نور پیدا ہوگا تو شیطان اس جگہ سے اپنا راستہ بدل دے گا. 3 باتیں ہیں, اولیاء اللہ کی صحبت ہے,
نمبر 1. نمبر 2 اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اور نمبر 3 گناہ کی نحوست سے، نجاست سے، نجاست اور غلاظت سے اپنے آپ کو بچانا. یاد رکھ لیجیے یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کا دوست بننے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں. اب انسان ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، میں نے دیکھا تسبیح تو پڑھ رہا ہے، ہیروئن بھی بیچ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، کلاشنکوف بھی بیچ رہا ہے، تصویر بھی بیچ رہا ہے، سودی لین دین بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. ارے کہتا یار یہ کام اللہ کا ہے، وہ کام اپنا ہے. نہیں یاد رکھ لیجئے اگر تم مسجد میں ہے تو بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جب مسجد سے باہر جائے جب بھی تو اللہ کا بندہ ہے. کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. تو عزیزان محترم بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل عطا فرمائے. عزیزان محترم اب ایک جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہمیں کہاں ملے گا، اس کی رحمت کہاں ملے گی؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. بڑے شیخ طریقت فرماتے ہیں آئے میں آج آیا تو میں بہت رو رہا تھا. آج بستر سے میں اٹھا میں رو رہا تھا، بستر سے اٹھتے اٹھتے روتے روتے مرشد کریم کی یاد آئی. پھر اس آیت نے مجھے تسلی دی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. ارے اگر اللہ تعالیٰ تم پر فضل اور تم پر رحمت نہ فرماتا تو تم پاکیزگی حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. اور پاکیزگی اس کو ملتی ہے جو اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے. یک زمانہ صحبت باوریا بہتر از 100 سالہ بات بیریا. وہ صحبتیں، وہ رفاقتیں، وہ ملاقاتیں، وہ ہم نشینی، وہ مجلسیں، ان یادوں کو یاد کر روتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسی یاد کا واسطہ فریاد پیش کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال انہی لوگوں کی پاکیزہ صحبتوں کے صدقے سے اللہ تعالی ہمارے اندر کی گندگی کو بھی دور فرما دے. عزیزان محترم تو یہ اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی، اللہ کا فضل کیسے حاصل ہوگا، اندر کی گندگی کیسے دور ہوگی؟ تو یاد رکھ لیجئے بخاری شریف کی حدیث ہے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اگر تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو تم کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ تمہاری شقاوت کو، بدبختی کو اللہ تعالیٰ خوشبختی اور سعادت میں تبدیل کر دے گا. ارے کوئی یہاں پر آتا ہے بدبخت تو رب ذوالجلال اس کو شقاوت سے ہٹا کر سعادت کا تاج پہنا کر اس کو یہاں سے روانہ کرتا ہے. اللہ والوں کی صحبت یہ وہ صحبت ہے کہ رب ذوالجلال اس کی بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. عزیزان محترم اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے 2 دعائیں سکھائی. کتنی دعائیں؟ 2 دعائیں. وہ یاد کر اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے اللہ مجھ پر ایسا رحم فرما کہ میں تیری نافرمانیوں کو چھوڑ دوں، گناہوں کو چھوڑ دوں، بدنگاہی کو چھوڑ دوں، بد کلامی کو چھوڑ دوں، فحش گوئی کو چھوڑ دوں، بری بات برے کلام کو چھوڑ دوں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے اللہ ایسا رحم فرما کہ میں گناہوں سے
باز آ جاؤں. اور آگے فرمایا وَلَا تُشْكِنِي، اپنی نافرمانی سے مجھے شقاوت میں مبتلا نہ کرنا. یقیناً جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرتے کرتے اس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت کو دور فرما دیتا ہے، اس کی بدبختی کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے سر پر اپنی سعادت کا تاج، اپنی رحمتوں کا تاج رب ذوالجلال اس کے سر پر سجا دیتا ہے. ادھر محترم بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اب یہ جو میرے خاص ہوا، آپ میری طرف دیکھیے، آپ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑیے، آپ ادھر دیکھیے. وہ بے وقوف شخص ہے، اب تو یہاں شیطان آنے نہیں دے گا، آگے کوئی بیٹھنے نہیں دے گا. آپ فزیکلی طور پر تو یہاں موجود ہیں، مینٹلی طور پر آپ گھر والی کے پاس ہیں، بچوں کے کھانے کی فکر ہے. ارے بھائی چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ آئے ہیں کچھ لمحات کے لیے، رب کی بارگاہ میں آ جائیے. آئیے میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے، ہم درس قرآن سنیں گے، بیانات سنیں گے، درود و سلام کی محفل میں آئیں گے، ختم خواجگان نقشبند و ذکر الہی کی محفل میں آئیں گے، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اب سنیے سوال سنیے، ہمیں پھر سود سے بچنا پڑے گا، زنا سے بچنا پڑے گا، سارے گناہوں والے کام کو چھوڑنا پڑے گا. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے، دیکھیے میرے اپنے مرشد کریم سے عرض کیا، وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، لوگ سوال کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں چھوڑنا پڑے گا. ارے چھوڑنا نہیں پڑے گا بلکہ خود بخود چھوٹ جائے گا. بلند آواز سے بول دیجیے. جب تو اللہ والوں کی محفل میں آئے گا نا، جو پابندی کے ساتھ درود و سلام کی محفل میں آتے ہیں، ختم خواجگان نقشبند کی محفل میں آتے ہیں، برابر بیانات کو سنتے ہیں، اپنی دل کی کھیتی کو رحمت الہی سے سیراب کرتے ہیں. عزیزان محترم پھر ان کو گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، ان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. مثلا اب سنیے، ہمارے حضرت آئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے. میں آپ کو عرض کر دوں 32 سال آپ کی خدمت میں رہا، 32 ایئرس اور 32 ایئرس. عصر کی نماز میرا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے میں جاتا حضرت کی خدمت میں، نماز مغرب وہیں پڑھتا یا پڑھاتا. حضرت فرماتے موج میں ہوتے تو فرماتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھائیے. میں عرض کرتا حضور آج تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. حضرت فرماتے ہیں چلیں. میں نے کہا کبھی یہ سعادت ہمیں بھی تو ملنی چاہیے کہ ہم گناہگار آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں جو نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. حضرت کی موج ہوتی تھی، حضرت جب جذب و کشش میں ہوتے تھے پھر مصلی امامت پر ہوتے تھے، پھر حضرت کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے. 32 سال تک ہمارا یہ معمول رہا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب تو 2 دن آدمی آتا ہے، یار میرا کام ہی نہیں ہوا، مجھے تو نوکری نہیں ملی. بھائی تجھے تم نوکری کے لیے آیا تھا، تو شادی کے لیے آیا تھا، تو بچے کے لیے آیا تھا. ارے بے وقوف، اللہ والوں کے پاس آدمی آئے تو اس لیے آئے کہ اللہ کے ساتھ تیرا تعلق مضبوط ہو جائے. یہ دکان، مکان، نوکری، شادی، بچے یہ ثانوی چیزیں ہیں. یہ تو کافروں کو بھی ملتی، سب کو ملتی. وہ کس کی صحبت میں جاتے ہیں کیا؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے. بلند آواز سے بولیے. تو جو اللہ کو مانے گا اللہ اس کو نہیں دے گا کیا؟ بالکل دے گا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے بلکہ گناہ چھوٹ جائیں گے. اب آپ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو ایسا ایمان نصیب ہوگا اللہ وہ گناہ چھوڑ کر خوشی منائے گا. بلند آواز سے بولیے. ارے زور سے بول دیجیے.
शर्माना छोड़ दीजिए, वो खुशी से गुनाह छोड़ेगा। सामने कोई हसीन चेहरा, नमकीन चेहरा आएगा, वो अपनी आंखों को नीची कर लेगा कि रब ज़ुल जलाल ने मुझे इसको देखने से मना किया है। ऐसा ही है ना, मस्जिद में बैठ कर लोग जो है कमेटी सुन रहे हैं क्रिकेट की, झूम रहा है। मैंने तो झूम रहा है, क्यों झूम रहा है? पता चला कि साहब वो क्रिकेट की कमेंट्री आ रही है, हेडफोन लगा हुआ है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, तुझे शैतान ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, तो मस्जिद में आकर भी तू शैतानियत से बाज नहीं आया। तो याद रख लीजिए, अल्लाह वालों की जब महफिल में आता है, अल्लाह वालों की दोस्ती इख्तियार करता है, तो क्या होता है, रब्बे ज़ुल जलाल गुनाह छोड़ने में उसकी मदद फरमाता है। फिर वो खुशी के साथ गुनाह को छोड़ता है, सजदा शुक्र बजा लाता है। ए अल्लाह तूने मुझे गुनाहों की गटर लाइन से, गिलाजत और नजासत की नालियों से निकाल कर मुझे तकवा की जिंदगी अता फरमा दी। अब कितनी प्यारी मिसाल दी हज़रत ने। अब देखिए मिसाल आया है, अरे मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाने लगे डॉक्टर साहब, एक आदमी है वो रिश्वत लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? रिश्वत लेकर जा रहा है, हजारों रुपए की रिश्वत। आजकल तो रिश्वत का रेट बढ़ा हुआ है। जब से 5,000 का नोट आया है ना, तो माहिर माशियात ने कह दिया, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा पाकिस्तान में। पहले तो 5 नोट होते, जब 1 नोट है तो 1 नोट से काम बनता नहीं है। अब पहले 1000 वाले 5 नोट, अब 5 हजार वाले 5 नोट, तो रेट तो बढ़ गया। उसके हाथ में एक रिश्वत की एक मोटी सी गड्डी है, दिल में सोच रहा है बीवी के लिए ये लेना है, बच्चों के लिए ये लेना है, हाँ ये भी लेना है, वो भी लेना है। जा रहा है, अचानक उसका कोई खास दोस्त आ गया, अरे पैसा क्या हुआ? कहना तेरे पीछे पुलिस आ रही है, एंटी करप्शन वाले आ रहे हैं। अरे जो तू रिश्वत लेकर आया है, पुलिस वालों के भी उस पर साइन है, और जिसने तुझे रिश्वत दी है उसके भी इस पर दस्तखत है। जल्दी से जान छुटा, नहीं तो बचना तेरा मुश्किल हो जाएगा। अब उसने कहा ओ मैं तो फंस गया, भाग रहा है। अचानक घबराहट के आलम में उसने देखा कि सामने नाला है, नाले का ढक्कन जो है वो हिरोइनची चोरी करके ले गया है। वो उसको भी दुआ दे रहा है, ए अल्लाह तो इसको भी वली बना देना, इसने मेरा मामला आसान कर दिया। उसने वो नोटों की गड्डी उठाकर गटर में डाल दी। किसमें डाल दी? बुलंद आवाज से बोलिए। गटर में डाल दी। क्या हुआ? उसको भी दुआ दे दी, गटन चोर को भी दुआ दे दी, और कहना या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस नजासत से नजात दे दी, वरना पकड़ा जाता, कैद भी होती, पता नहीं क्या क्या सजा मिलती। अब ईमानदारी से बताइए, उस रकम के जाने पर उसको अफसोस होगा या खुशी होगी? खुशी होगी ना। बात ये है, हजरत फरमाते थे रकम भी छोड़ी, साथ में उस हीरोइनची को भी दुआ दे दी कि तूने गटर का ढक्कन चोरी करके मेरे लिए रास्ते को आसान कर दिया। उसको भी दुआ दे दी, अल्लाह उसको भी अपना दोस्त बना लेना। और खुद भी खुश हो गया कि अगर ये न छोड़ता तो पता नहीं क्या क्या मुझे अज़ियतें और क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती। तो अजीज़ान मुहतरम, बात तो यही है कि बंदा जब अल्लाह वालों की सामत में आता है, फिर उसको गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते। गुनाह बुलंद आवाज में बोल देंगे, गुनाह छूट जाते हैं। अरे हम कहते तुम आओ तो सही, दावत इस्लामी के माहौल से आओ तो सही। यकीन करें, जो पूरा हफ्ता जिसकी फजर की नमाज में गड़बड़ हो जाती हो, जब वो दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस रात की बरकत से उसे शब जुमा तहज्जुद की भी दौलत अता फरमा देता है। अरे जिसको जो है फजर की नमाज ना मिलती हो, ये अल्लाह वाले, ये फकीर मंश लोग, ये दावत इस्लामी वाले, ये जो दीन की दावत देते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर बुलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मैं कोई गैर नहीं, दावत इस्लामी वालों का गुलाम हूँ, उनके गुलामों का गुलाम हूँ। मेरे बच्चे भी साहबजादा नहीं है, मेरा अकील जो है वो साहबजादा नहीं है, बल्कि वो क्या है? गुलामजादा है। क्या है? बुलंद आवाज से बोल रही है। अरे गुलामों की औलाद गुलामजादे
شادی ہوتی ہے صاحبزادہ تو یہ جب بنے گا جب رب ذوالجلال اس پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا تاج سجائے گا، جب یہ صاحبزادہ بنے گا۔ ابھی تو یہ غلام زادہ ہے، اور غلام زادہ جب محنت کرے گا تو رب ذوالجلال اسے اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ ایک واقعہ عرض کر دو پھر بیان کو میں ختم کروں گا، ٹائم جو ہمارا بہت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صحبت ہوتی ہے نا کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں شاہ عبد القادر صاحب، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ وہ قرآن پاک بڑے رقت انداز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا میں نے اپنے حضرت کو دیکھا، قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کیونکہ 32 سال میرا ان کے ساتھ رہا، اور سفر و حضر میں تقریباً 8-10 سفر مدینہ المنورہ کے لیے، اور تقریباً اتنا لوگ کہتے ہیں 40 دن تک، ہم کہتے ہیں ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کا ایک سبق ہے 40 دن تک تو اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھ جا، تجھ پر اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ میں نے کہا میں 40 دن نہیں، میں تو 32 سال ان کی صحبت میں رہا ہوں، یہاں نہیں پاکستان میں بھی رہا، منصیرہ میں بھی رہا، الحمدللہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی بہاروں میں، مینا اور عرفات کی بہاروں میں بھی انہوں نے اپنے دست شفقت کے ساتھ رکھا۔ میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت قرآن پڑھتے تھے، حضرت قرآن پاک اتنی توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے، شفقت کے، آہا سبحان اللہ۔ اور میں نے ایک دن دیکھا، ایک دن کا واقعہ ہے، علی حسن نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہمارا دوست، خاص دوست ہے، ہم سب عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب عمرہ کر کے ہم فارغ ہوئے، یہ سب کے سب باہر تھے، میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت دعا مانگ رہے ہیں، خانہ کعبہ موجود ہے، ایک طرف میں کعبے کو دیکھتا ہوں، ایک طرف حضرت کے چہرے کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم ادھر بھی نور ہے، ادھر بھی نور ہے، ادھر بھی نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، ادھر بھی نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ میں حضرت کے پاس، میں نے دیکھا حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو زمان دوا ہیں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضور مجھ غلام کو بھی یاد کر لیجئے، مجھ پر بھی نگاہ کرم فرما دیجئے، میں بھی آپ کا غلام ہوں، غلام پر نگاہ کرم ہو۔ حضرت مسکرا کر آپ نے فرمایا، حافظ شکیل تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ میں نے اس سفر کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے عمرے ہیں، جتنا قرآن ہے، جتنی نیکیاں میں نے کی ہیں، اے میرے بیٹے میں نے یہ سب نیکیاں تجھے عطا فرما دی۔ ارے پیر ہو تو ایسا، مرشد ہو تو ایسا، رہنما ہو تو ایسا، مرتضی ہو تو ایسا، جس نے خانہ کعبہ میں ایک طرف کعبے کو دیکھتے ہیں تو کعبے میں کشش ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں حضرت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسا نور چاک چودھویں کے چاند میں نور ہوگا، ارے اس سے کہیں زیادہ مرشد کریم کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے قرآن پڑھ رہے ہیں، کافی دیر تک قرآن پڑھتے رہے، اور جب قرآن پڑھتے رہے تو کیا ہوا، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا کرتا ہے، اور جب دل میں نور پیدا ہوتا ہے، جب نور اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی نور کی شعائیں اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی نشانی یہ ہے ان کے چہروں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی، اس لیے کہ ان کا دل نور مصطفیٰ سے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہے۔ عزیزان محترم، تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو صاحبزادے ہیں، مفسر قرآن ہیں، قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے، اندر نور بھر گیا، 2-3 گھنٹے، اچھا پھر آنکھیں بھی اشکبار ہیں، قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، ہم قرآن پڑھتے ہو ہنستے ہو، ہمارا سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے
کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آخر کیوں؟ کیا تجھے قبر میں نہیں جانا؟ میں نے دیکھا، آپ یقین کریں، کوئی یہ نہ کہے کہ یار میں 60 سال کا ہوں جبھی جاؤں گا. نہیں نہیں، ہو سکتا ہے 5 سال کا چلا جائے. ماں کے پیٹ والے بھی تو جاتے ہیں نا، وہیں جاتے ہیں. تو آپ جب نور آپ کے چہرے سے ظاہر ہوا، اندر نور تھا، اندر خوشی ہوتی ہے، تو چہرہ بھی گلاب کے مانند، پھول کے مانند کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوا. ارے بلند آواز سے بول دیجیے، کیوں شرماتے ہیں؟ یاد رکھ لیجیے، جب چہرہ خوشیوں سے ٹمٹمانے لگا، نور کی شعاعیں نکلنے لگی. آپ فرماتے ہیں جب آپ باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا. کیا تھا؟ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. کتے پر نگاہ ماری، نگاہ پڑی کتے پر. اللہ اکبر. جب کتے پر نگاہ پڑی تو اس نگاہ کا یہ اثر تھا کہ جس جگہ پر وہ کتا جاتا، سارے کتے اس کے ارد گرد گہرا ڈال کر تعظیم کے ساتھ بیٹھ جاتے. فرمایا ارے اے انسان، اے ایمان والے، تیرا تو حال اس کتے سے بھی برا ہے کہ تو اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، پھر بھی تیرے پر رنگ نہیں چڑھتا. ارے کتے پر نگاہ پڑے تو وہ کتوں کا پیر بن گیا. تو اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرے گا، جب ان کی نور کی شعاعیں تجھ پر پڑے گی، رب ذوالجلال تجھے بھی اپنا محبوب بنا لے گا. بہت سارے کہتے ہیں ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگتی، ہمیں تو طلب ہی نہیں ہے. بہت سارے کہتے ہیں ہم جاتے ہیں ہمیں طلب نہیں ہے. ہاں حقیقت بات ہے، ایک آدمی کو طلب نہ ہو، پیاس نہ ہو، اس کو مزہ تھوڑی آئے گا. فرمایا ہمارے شیخ صاحب شیخ الحدیث فرمانے لگے، فرمایا بات یہ ہے جب تو اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا نا، وہ شعر فرماتے تھے، شعر پر بیان کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جب تو اللہ والے کی صحبت میں جائے گا نا، کیا پیاسے کو پانی ملے. کیا ملے؟ پیاسے کو پانی ملے، اور بن پیاسے کو پیاس. جو پیاسا ہے اس کو تو پانی مل گیا، جس کو پیاس نہیں دی اس کو کیا مل گئی؟ بن پیاسے کو ملی پیاس. حافظ شکیل ان کے در سے کوئی نہیں ہے بے آس. ارے تو ان کے پاس آ جا، جب تو ان کے پاس آئے گا تیری طلب بھی پوری ہو جائے گی، تیری پیاس بھی پوری ہو جائے گی. اور تو اگر بے طلب تھا، تو اگر بے پیاس تھا، تیرے اندر پیاس نہیں تھی، تو اے شکیل پھر رب ذوالجلال تجھے طلب بھی عطا کرے گا، پیاس بھی عطا کرے گا، اور اپنے محبوب کے نور سے تیرے ظاہر کو بھی، تیرے باطن کو بھی نور مصطفیٰ سے جگمگا دے گا. عزیزان محترم، امید ہے کہ انشاءاللہ کل 11ویں شب ہے. عشاء کی نماز ہمارے یہاں 8:30 بجے ہے، لیکن کل کے لیے عشاء کی نماز 8:30 ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں سردی کا موسم ہے، کہیں تو 9 بجے چلتے ہیں. تو آئیں گے سب سارے، آئیں گے سارے. کون آئے گا؟ تھک جاتے ہیں. ارے آ جاؤ یار، فقیروں کے پاس آ جاؤ. وہ فقیر نہیں بھائی، ماننے والا فقیر نہیں. آ جاؤ محفل میں، آ جاؤ، مرشد کریم کا فیض مل جائے گا. جو فیض دے کر گئے ہیں، اس لیے اس کرسی پر کوئی نہ کوئی تو بیٹھے گا نا. وہ کرسی پہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھے گا. کسی نہ کسی نے تو مینیجر کا کام کرنا ہے. رب ذوالجلال نے اس کی مہربانی سے بہت کچھ ادا کیا ہے. عشاء کی نماز کل ہم 8:30 بجے انشاءاللہ ادا کریں گے. موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، مدنی موسم ہے. اس مدنی موسم میں کافی اچھی رہتی ہے نا. ویسے تو گرمیوں میں بوتل ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں کافی کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ آ جائیے، آپ کو ایسی کافی پلائیں گے، وہ کافی نہیں جو بازار میں ملتی ہے. ہم ایسی آپ کو کافی پلائیں گے، جب آپ پیئیں گے تو آپ کے وجود کا ہر حصہ، جسم کا ہر مال نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے گا. عشاء کی نماز کل انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی. سارے دوست آئیں گے نا انشاءاللہ؟ کون آئے گا؟ بلند آواز سے بول دیجیے انشاءاللہ. سارے آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا.
یہ نہیں کہ سب میں یہ کام تھا، نہیں، کام کو بھی بول دیجئے آج مجھے کام ہے۔ کل بڑے پیر حضور غوث پاک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہیں، بڑی 11ویں ہیں انشاءاللہ۔ میرے محبوب حضور غوث اعظم غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز اللہ مکانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض اقدس سے ہمیں بہت سارا فیض ملے گا۔ شب کی نماز 8:30 بجے ہم ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یا اللہ جو آیا ہے وہ خالی نہ جائے، جو آیا ہے وہ مرادیں بھر کر لے کر جائے۔ یار دنیا تو ویسے بھی سب کو ملتی ہے، دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، ہم تو کہتے ہیں آخرت کی بات کیجئے، اس لیے کہ مخلوق سے کٹ کر خالق کے ساتھ رابطہ ہو گیا، سمجھ لیجئے دونوں جہانوں میں کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما دے، ہمیں اپنا منظور نظر بنا لے، ہمیں اپنا پیارا بنا لے، سنتوں کا آئینہ دار بنا دے۔ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں عرض کرے مالک و مولا میں تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو مجھے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک و مولا تو ہمیں ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفت و بلا سے محفوظ کرنا۔ جتنے بھی حاضرین ہیں اے اللہ ان پر بھی جس کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں اس پر بھی سب پر کرم فرما دے۔ جو میری مائیں بہنیں بچیاں بیان کو سن رہی ہیں، انٹرنیٹ پر جو اس بیان کو سنیں گے، کیبل پر جو اس بیان کو سنے گا اور سنے گی، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں ان سب کو عطا فرما دے۔ جو اس بیان کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ کریں گے، اس بیان کی ریکارڈنگ میں مال خرچ کریں گے، اس کی CDR کی پیکنگ کریں گے، اس کو تقسیم کریں گے، اس کو سنیں گے، جس کا جو حصہ ہے اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان سب کے صدقے سے کہنے والے کو بھی قبول فرما لے۔ مرشد کریم کے صدقے سے دونوں جہانوں کی عزتیں اور کرامتیں اور برکتیں نعمتیں عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک و مولا ہمارے حاضری کو اس صلاۃ والسلام کو، یہ جو درود السلام ہم نے پڑھا ہے، 1.25 لاکھ درود السلام ہم نے پڑھا ہے، ہماری بچیوں اور بچوں نے پڑھا ہے، اور جو ہماری ملک میں آیا ہے اور جو خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے اس کہنے کو آنے جانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف صدقے سے سیدنا آدم و سیدنا حوا علیہ السلام سے لے کر اس ساعت تک، اس ساعت سے لے کے قیامت تک جتنے ایمان والے مرد بچے بوڑھے عورتیں جوان آئے ہیں آئیں گے، سب کو اس ثواب میں شامل کروا۔ ہمیں بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہمارے باپوں کو بھی، ہمارے ننیالی ددیالی سسرالی حسبی نسبی رضائی رشتہ دار جن سے ہمارا تعلق تھا ہے رہے گا، سب کو اس ثواب میں شامل فرما۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آباء و اجداد، والدین کریمین، اولاد اطہار، تمام صحابہ کرام، صحابیات، خلفاء راشدین، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کرب و بلا، تمام شہدائے اسلام کو ثواب میں شامل فرما۔ ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل طریقت و سلاسل شریعت، سب کو اس ثواب میں شامل فرما۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا
خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، حضور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کو بھی ثواب میں شامل کرنا، خصوصاً بالخصوص مالک و مولا میرے پیری طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد بن شکور صاحب قادری رضوی نقشبندی بھمکولوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے اللہ تو رحیم الکریم ہے۔ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ہمیں بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہمارے باپوں کو بھی، ہمارے ننیالی ددیالی سسرالی حسبی نسبی رضائی رشتہ دار جن سے ہمارا تعلق تھا ہے رہے گا، سب کو اس سوال میں شامل فرما لیں۔ جو خیرات ہوئی ہے اس خیرات کو بھی قبول فرما لیں، خیرات کرنے والوں کو بھی قبول فرما لیں، کھانے والوں کو، کھلانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو بھی قبول فرما لیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں آپ کو اجتماعی توبہ کرا رہا ہوں، یہ اجتماعی بیعت بھی ہے، یہ حضور غوث اعظم کا فیضان ہے جو آج ہم تقسیم کر رہے ہیں، جو ہمارے ذریعے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے سلسلے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ توبہ بھی کرے اور پھر انہی الفاظ کو دہرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے۔ اسلامی بہنیں بھی زنانہ آواز میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو حضور غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج وہ بھی شامل ہو جائیں اس زنانہ آواز میں اور ہم مردانہ آواز میں۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ توبہ ہے شرک سے، توبہ ہے شرک سے، یہ وہابیوں والا شرک نہیں، یہ تو ہر ایک آدمی کو مشرک بناتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو مشرک کہتے ہیں، وہ شرک نہیں۔ توبہ ہے شرک سے، توبہ ہے کفر سے، توبہ ہے ہر بے حیائی کی بات سے، توبہ ہے ہر بے حیائی کے کام سے۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور آئندہ گناہوں سے بچنے میں میری مدد فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان، خاندان عالی شان نقشبندیہ قادریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے
میں دیا۔ آپ کے ذریعے سے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ میری اس بیعت کو قبول فرما اور مجھے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ کہ بیعت قبول، بیعت قبول، بیعت قبول۔ خاندان علی شان نقشبندیہ قادریہ میں شامل ہو چکا ہوں۔ نقشبندیہ قادریہ میں شامل ہو چکا ہوں۔ اللہ 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 سبحان اللہ تعالیٰ ہماری اس بیعت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور غوث اعظم کے غلاموں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یہ توبہ کا وہ نسخہ ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ فرشتے اس نسخے سے محروم ہیں، ان کے پاس ندامت نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم نادم کس چیز پر ہوں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر گناہ بھی ہے اور گناہ پر ندامت کا احساس بھی ہے، اور رب ذوالجلال کو اس ندامت پر بڑا پیار ہے۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچا پکا با کردار با حیا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ میں گناہوں سے بچنے میں ہماری غیب سے امداد کر۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ مالک مولا تو بیمار سے بھی واقف ہے، بیمار کی بیماری سے بھی واقف ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے۔ محبوب کے صدقے سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مفتی اہل سنت مولانا محمد حسان صاحب دعوت برکاتہ عالیہ جو ہمارے امین بھائی کے داماد بھی ہیں، امین بھائی کا نواسا ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے دل کا انڈیا کے اندر۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرما۔ آپا جان کا بھی دل کا آپریشن ہوا ہے کل، ان کے لیے بھی دعا فرما، اللہ ان کو بھی صحت یابی عطا فرما۔ نوید صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ہمارے آفتاب بھائی ہیں، ان کے بیٹے محمد سلطان کا بھی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ظہور بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے، نظام صاحب کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مالک و مولا محبوب کے صدقے سے تو بیمار سے بھی واقف ہے، بیمار کی بیماری سے بھی واقف ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے۔ محبوب کے صدقے سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو بیکار و بے روزگار ہے انہیں عزت والا روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جو بے گناہ قید ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو اپنے گھروں سے لاپتہ ہیں دعا فرمانا ان کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں پر پہنچا دے، کسی ظالم کی قید میں ہے تو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے اس ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے بچا لے، خودکش حملہ کرنے والوں سے بچا لے، شریروں سے بچا لے، ظالموں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، مسلمانان پاکستان کو امن عطا فرما۔ اللہم اہلک اعدائنا وعدائک، اللہم طہر اعدائی، اللہم اقضِ اجل عمل اعدائی، اللہم
شدد شملهم وعمرهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وسلم عقولهم. سارے دوست آمین کہیں اس پہ. اس کا اگر اردو میں ترجمہ پڑھیں گے، یہ ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے، فرمایا جب ہر طرف وحشت ہو، دہشت ہو، اس دعا کو پڑھ لو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے مسلمانوں کو بچا لے گا. اللہم اہلک اعدائنا واعدائک. یا اللہ جو تیرے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن بھی ہیں، دین کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اللہم طہر اعدائی. اے اللہ ان پر دشمنوں کو اپنا قہر نازل فرما دے. اللہم اہلک اعدائی. اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، ان دشمنوں کو برباد کر دے. مالک و مولا وبید عیونہم. اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے. وخذہم بداء لا دواء لہم. ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر جس کا علاج ہی نہ ہو. وقل آثارہم حتی لا یبکی باقیہ. اے اللہ ان کے آثار بھی مٹا دے، ان کے حمایتیوں کو ان کے ساتھ نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ملک پاکستان میں امن عطا فرما دے، مسلمانان عالم کی خیر فرما دے. اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. اے اللہ مسلمانان پاکستان کی خیر فرما دے. اے اللہ تحفظ ناموس رسالت. آج یہود و نصارہ ایک بار پھر لندن اور پیرس میں مسلمان کی غیرت کو للکار رہے ہیں، کیونکہ مسلمان معاشی معاملات میں الجھا ہوا ہے، 99 کے چکر میں لگا ہوا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو ہو سکتا ہے کہ شام تک اس کا پتہ بھی نہ ہو. ہمارے آقا کو کوئی برا بلا کہتا کہ نہ کہنے تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. نہیں، یاد رکھ لیجئے ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے. اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے. اے اللہ جو تیرے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، اے اللہ تو اس کو بھی اور اس کے حمایتیوں کو بھی نیست و نابود فرما دے. جیسے سلمان تاثیر کو ممتاز قادری نے جہنم رسید کر دیا اس نے، اور اس کو اس بات پہ ناز ہے. اے اللہ اس کو سلامتی عطا فرما. سلمان رشدی کو بھی نیست و نابود فرما. اور اس جیسے جتنے بھی جو ہیں جو آقا کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، جو ہمارے آقا کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں. یہ باہر والے تو کرتے ہی ہیں، اندر والے بھی بہت سارے ہیں. اندر بھی ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. اے اللہ دونوں کو، چاہے اندر کا ہو یا باہر کا ہو، اے اللہ دونوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے دل نیک جائز مرادوں کو پورا فرما. مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے اپنے قہر و غضب سے اپنی پناہ عطا فرما. میرے لیے بھی دعا فرمائیں. بہت سارے دوست دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پاؤں کی اس تکلیف کو دور فرما. بہت سارے دوست اپنا قیمتی وقت بھی لگا رہے ہیں. فجر میں کوئی لے کر آتا ہے، ظہر میں کوئی لے کر آتا ہے، عصر میں کوئی لے کر آتا ہے، عشاء میں کوئی لے کر آتا ہے. یہ سب تیرے چاہنے والے ہیں. یقیناً ان کے دل میں تو نے محبت داخل کی ہے. یہ کوئی پیسے کی خاطر نہیں آتے، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. اے اللہ تو ان سے بھی اور مجھ سے بھی راضی ہو. محبوب کے صدقے سے جو ماں بہن بیٹے جو ہمارے حق میں دنیا کہیں میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی نیک دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ ماں کے پیٹ سے جو اس سلامت لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو رحیم اور کریم میں جب دنیا سے جائیں تو یا اللہ ان چیزوں کو سلامت لے کر، یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ ساری تکلیفیں دور فرما دے، سونا رحم فرما دے، سونا کرم فرما دے، سونا مغفرت فرما دے، سونا رحم فرما دے، سونا کرم فرما دے، سونا